ناظرین و عزیز طلباء آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ایم اے اردو سال دوم کے طلباء کے لیے تذکروں کی روایت اور ان کی تنقیدی اہمیت موضوع پر سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ تذکرے کے لفظی معنی ذکر و اذکار کے ہیں، کسی شخص، شے یا واقعے کو یاد کرنے اور ان کے بارے میں گفتگو کرنے کو بھی تذکرہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں تذکرہ ایسی تخلیق کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو یا مختصر حالات جمع کیے گئے ہوں، مثلاً شاعروں کے تذکرے، صوفیاء کے تذکرے، علماء کے تذکرے، محدثین کے تذکرے، شہروں کے تذکرے وغیرہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع شعرائے اردو کے تذکرے ہوں گے۔ شاعروں کے تذکرے لکھنے کا رجحان بہت پرانا ہے۔ غالباً یونان میں بھی یہ روایت موجود تھی، کیونکہ مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالے دل گداز میں لکھا ہے کہ یونان میں شعری گلدستوں کا رواج تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یونانی علوم کے ترجمے کے ساتھ یہ روایت عربی میں منتقل ہوئی، لیکن عربی زبان میں شاعروں کے تذکرے کم ملتے ہیں۔ عربی زبان سے یہ روایت فارسی زبان تک پہنچی اور اردو زبان و ادب کے علماء اور تذکرہ نویسوں نے فارسی کی اسی روایت سے براہ راست استفادہ کیا۔ تذکرہ نگاری کی طرح بیاض نویسی کی بھی ایک روایت رہی ہے۔ بیاض لکھنے والے شاعروں کے بارے میں کچھ یادداشت تحریر کر لیا کرتے تھے۔ بیاض نویسی کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے، لیکن اس سے استفادہ مخصوص افراد ہی کر سکتے تھے، کیونکہ بیاض عموماً پرائیویٹ ڈائری کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جبکہ تذکرے عام ہوتے تھے۔ غالباً تذکرہ نگاری پر بیاض نگاری کی روایت کا بھی اثر پڑا۔ یہ اندازہ ہے کہ تذکرہ نگاروں نے بیاض نویسی کی روایت میں وسعت دے کر تذکروں کی تخلیق کی ہوگی۔ اردو شاعروں کے تذکرے لکھنے کا رواج 18ویں صدی عیسوی کے وسط سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام تذکرے فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ ایک عرصے تک شعرائے اردو کے تذکروں کی زبان فارسی ہی رہی۔ بعد میں اردو زبان میں بھی تذکرے لکھے گئے۔ اردو زبان میں پہلا تذکرہ مرزا علی لطف کا گلشن ہند ہے، جو 1801 عیسوی میں لکھا گیا۔ تمام محققین نے میر کے تذکرے نکات الشعراء کو اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا ہے۔ یہ تذکرہ 1751 اور 52 عیسوی میں فارسی زبان میں لکھا گیا۔ اس سے قبل تذکرہ امام الدین، تذکرہ خان آرزو اور تذکرہ سودا کے لکھے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ تذکرے اب تک دستیاب نہیں ہوئے ہیں، اس لیے نکات الشعراء کو ہی پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے۔ نکات الشعراء کے ساتھ ہی تقریباً اسی زمانے میں 2 اور تذکرے لکھے گئے۔ پہلا تذکرہ گلشن گفتار ہے، جسے حمید اورنگ آبادی نے لکھا۔ دوسرا تذکرہ تحفۃ الشعراء ہے، جسے افضل بیگ خاکشال نے تحریر کیا۔ یہ دونوں تذکرے دکن سے متعلق ہیں۔ نکات الشعراء کے بعد شمالی ہند میں بہت سے تذکرے لکھے گئے۔ بعد کے تمام تذکروں میں کم و بیش نکات الشعراء ہی کی تقلید نظر آتی ہے۔ نکات الشعراء کے فوراً بعد لکھے جانے والے تذکروں میں تذکرہ ریختہ گویا، فتح علی گردیزی اور مخزن نکات خائم چاند پوری قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں تذکرے 1752 تا 53 عیسوی تک لکھے جا چکے تھے۔ 1700 عیسوی سے 1785 عیسوی تک کئی اہم تذکرے لکھے گئے، جن میں چمنستان شعراء، لچھمی نارائن شفیق، تذکرہ عشقی، وجیہ الدین عشقی، تذکرہ شورش، غلام حسین شورش،
کئی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ 18ویں صدی کے خاتمے سے پہلے کے کچھ اور تذکرے قابل ذکر ہیں۔ ان میں طبقات الشعراء، قدرت اللہ شوق رامپوری، گلزار ابراہیم، نواب علی ابراہیم خان خلیل وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ مصحفی کا تذکرہ، تذکرہ ہندی 1794 تا 95 اور ریاض الفصحاء اس لیے خاص طور پر اہم ہیں کہ ان سے 18ویں صدی کے اوائل کی دہلوی شاعری اور اس صدی کے اواخر کی لکھنوی شاعری کے متعلق وافر تاریخی و تنقیدی مواد فراہم ہوتا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کے ابتدائی دور کا تذکرہ، تذکرہ بیجیگر خیرات لال بیجیگر سے اواخر 18ویں صدی کے شاعرانہ ماحول اور تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ تنقیدی اعتبار سے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے تذکرہ گلشن بے خار 1834 عیسوی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں سعادت خان ناصر کا تذکرہ خوش مارکہ زیبا سامنے آیا۔ یہ تذکرہ 1847 عیسوی میں مکمل ہوا، لیکن اس میں ترمیم و اضافے 1871 عیسوی تک جاری رہے۔ اسی زمانے میں دو اور اہم تذکرے لکھے گئے۔ پہلا تذکرہ خاطر بخش صابر کا گلستان بے خزاں ہے اور دوسرا تذکرہ طبقات شعرائے ہند ہے جسے کریم الدین اور ٹی فیلن نے تحریر کیا۔ آب حیات گو کہ اردو شعر و ادب کی تاریخ ہے، لیکن خود محمد حسین آزاد نے اسے تذکرہ کہا ہے۔ یہ کتاب 1880 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ آب حیات اردو شاعروں کا آخری تذکرہ اور شعر و ادب کی پہلی تاریخی کتاب کہی جا سکتی ہے۔ آب حیات کے بعد سے تاریخ ادب لکھنے کا رواج زیادہ ہو گیا، اس لیے اس دور میں تذکرہ نگاری کی روایت کمزور ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لالا سری رام دہلوی نے 20ویں صدی میں خم خانہ جاوید کے نام سے ایک ضخیم تذکرہ مرتب کرنا شروع کیا۔ اس کی 5 ہی جلدیں شائع ہو سکی تھیں کہ ان کے اچانک انتقال کے باعث یہ کام نامکمل رہ گیا۔ کچھ تذکرے ایسے بھی لکھے گئے جن میں صرف اردو شاعرات کا ذکر ملتا ہے۔ ایسے تذکروں میں ان 3 تذکروں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پہلا تذکرہ گلدستہ نازنینہ ہے جسے درگا پرساد نادر دہلوی نے تحریر کیا۔ دوسرا تذکرہ فصیح الدین رنج میرٹھی نے لکھا جسے بہارستان ناز کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تیسرا تذکرہ شمیم سخن ہے جسے 1872 عیسوی میں عبدالحی صفا بدایونی نے مرتب کیا۔ اب ہم تذکروں کی تنقیدی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ تذکرہ نگاروں کے سامنے تذکرہ نگاری کا بنیادی مقصد شاعروں کے کلام اور مختصر حالات کو محفوظ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تذکرہ نگار شاعروں کے کلام پر مختصر طور پر اظہار خیال بھی کرتے تھے۔ اسی اظہار خیال اور کلام کے متعلق اصلاح اور رائیوں کو تنقیدی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ یہ تنقیدی آراء نہ تو بہت واضح ہیں اور نہ ہی ان سے موجودہ پس منظر میں ہمیں کوئی خاطر خواہ مواد فراہم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان اشاروں سے ہمیں ایسی راہیں ملتی ہیں جن سے اس دور کی تنقیدی بصیرت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تذکروں کی تنقیدی اہمیت پر علماء ادب نے جو رائے پیش کی ہیں ان میں خاصا اختلاف ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے تذکروں کی اہمیت اور قدر و قیمت کو ان الفاظ میں سراہا ہے: ہمارے شعراء کے تذکرے گو جدید اصول کے مطابق نہ لکھے گئے ہوں، تاہم ان میں بہت سی کام کی باتیں مل جاتی ہیں جو ایک محقق اور ادیب کی نظروں میں جواہر ریزوں سے کم نہیں۔ نکات الشعراء مقدمہ صفحہ 11۔ بعض ناقدوں نے تذکروں کو ردی کا ایسا ڈھیر قرار دیا ہے جسے نظر آتش کر دیا جانا چاہیے۔ کلیم الدین احمد کو ان تذکروں سے اختصار کے علاوہ
پراگندگی اور جانبداری کی بھی شکایت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تذکروں میں تنقید کی جستجو بالکل عبث اور بیکار ہے۔ کلیم الدین احمد کے الفاظ یہ ہیں: یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ ان تذکروں کی اہمیت تاریخی ہے اور دنیائے تنقید میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تاریخی اہمیت اور تنقیدی اہمیت میں مشرقین کا فرق ہے۔ اب ادبی دنیا اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ ہمیں تذکروں سے کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ جہاں تک تنقید کا واسطہ ہے، ان تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر، صفحہ 28-29۔ کلیم الدین احمد نے تذکروں کی تنقید کو مغربی اور جدید نظریات کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی رائے انتہا پر پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تذکروں کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کے متعلق سید عابد علی عابد نے جو رائیں پیش کی ہیں، ان پر نظر ڈالنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تذکروں کے عیوب سے چشم پوشی کی ہے۔ وہ تذکروں کے معائب کو بھی محاسن بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: تذکرہ نگاروں نے اختصار کو ملحوظ رکھا ہے۔ تذکروں میں جہاں انتقادی اشارے پائے جاتے ہیں یا فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، وہاں پڑھنے والوں کی تعداد اس امر سے آگاہ بھی نہیں ہوتی کہ تذکرہ نگار نے انتقاد کا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ بظاہر بڑی عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے، لیکن ہے درست۔ قصہ یہ ہے کہ اردو کے قدیم تذکرہ نگاروں نے انتقاد ادبیات کے سلسلے میں یہ بات فرض کر لی ہے کہ پڑھنے والے فارسی اور عربی کی ان کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں جن میں اصول انتقاد کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ تذکرہ نگاروں نے یہ بھی فرض کر لیا ہے کہ پڑھنے والے ان تمام اصطلاحات سے آگاہ ہیں جو بیان، معنی اور بدیع سے متعلق ہیں اور جن پر عبور حاصل کیے بغیر تذکروں کا مطالعہ عملاً بیکار ہے۔ تذکرہ نویس جب فصاحت و بلاغت کے کلمات استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا اصطلاحی مفہوم مراد لیتے ہیں۔ ہم ان کلمات کو اکثر محض عبارت آرائی تصور کرتے ہیں۔ اصول انتقاد ادبیات، صفحہ 239۔ کلیم الدین احمد اور عابد علی عابد دونوں کی رائیں تذکروں کے متعلق دو انتہاؤں پر نظر آتی ہیں۔ ایک تذکروں کے عیبوں سے چشم پوشی کرتے ہیں تو دوسرے خامیوں سے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تذکرے نہ تو خامیوں سے اکثر پاک ہیں اور نہ ہی سراسر بیکار اور سوختنی۔ نقائص کے باوجود ان کی اہمیت مسلم ہے۔ اس سلسلے میں ابواللیث صدیقی کی رائے زیادہ معتدل معلوم ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جو ادب جس زمانے کی تخلیق ہوتا ہے اسے اسی زمانے کے اصول اور اسی عہد کی پسند اور ناپسند کی کسوٹی پر پرکھا جانا چاہیے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: ہمیں تذکروں پر تنقیدی اور تحقیقی قلم اٹھاتے وقت اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہد، ماحول اور ادبی فضا میں لکھے گئے ہیں جس میں نقد شعر اور سخن فہمی کا معیار آج کے معیار سے بالکل مختلف تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے مذاق ادب، طرز تنقید اور انداز تذکرہ نگاری کو 20ویں صدی عیسوی کے نقطہ نگاہ سے جانچنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ معیار شعر و سخن، صفحہ 45۔ عبادت بریلوی کا خیال ہے کہ ان تذکروں کا مطالعہ اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے اردو تنقید کے ارتقاء کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ان تذکروں کے اندر سختی سے کسی ایسی چیز کی تلاش کرنا جو ادبی، فنی یا تنقیدی
نقطۂ نظر سے مکمل ہو مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ انفرادی اور شخصی حیثیت کے حامل ہونے کے باوجود کس حد تک ان میں غیر شعوری طور پر وہ عناصر پیدا ہو گئے ہیں جن کو ادبی، فنی یا تنقیدی اہمیت حاصل ہے۔ اردو تنقید کا ارتقاء، صفحہ 82۔ محی الدین قادری زور نے اردو تذکروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کی تقسیم کے مطابق اردو شاعروں کے جس قدر تذکرے اس وقت تک لکھے گئے ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو خود کسی بڑے شاعر کے قلم کا نتیجہ ہیں، اور بعض ان کے مداحوں یا شاگردوں کی تصنیف ہیں، اور چند ایسے ہیں جن کے مصنفین نہ شاعر ہیں اور نہ شاگرد بلکہ صرف سخن فہم ہیں۔ گلشن ہند، مقدمہ، صفحہ 31۔ ڈاکٹر زور نے تیسری قسم کے تذکروں کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایسے تذکروں میں جانبداری کی گنجائش بہت کم ہے۔ ان کے ذریعے شاعروں کے صحیح مقام اور ان کی شاعری کی اہمیت کا اندازہ زیادہ بہتر شکل میں ہوتا ہے۔ اب ہم تذکروں میں تنقیدی آراء پر گفتگو کریں گے۔ ابھی گفتگو میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ میر کا تذکرہ نکات الشعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ میر کا انداز یہ ہے کہ وہ عام روش سے الگ ہٹ کر بے لاگ رائے دیتے ہیں اور تنقید میں مروت کو دخل انداز نہیں ہونے دیتے۔ نکات الشعراء کے مطالعے سے میر کے جو تنقیدی نظریات سامنے آتے ہیں ان کا خلاصہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ شاعری محض گل و بلبل کا بیان نہیں، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ شاعر کو فکر تازہ کے ساتھ ساتھ لطف زبان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور الفاظ کے انتخاب میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ صفائی بیان اور الفاظ و محاورات کی صحت کا خیال ضروری ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اصول کسی صورت میں نظر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ میر کی تنقید میں سب سے بڑی خامی جو نظر آتی ہے وہ ان کی تلخ گوئی ہے۔ اکثر ان کا لہجہ سخت اور ان کی تنقید طنز آمیز ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود اردو تنقید کی تاریخ میں نکات الشعراء کو اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ اس نے بعد کے تذکرہ نگاروں کی تربیت کی اور ان میں تنقید کا ذوق پیدا کیا۔ مصفی نے اپنے تذکروں میں صاف اور سادہ زبان استعمال کی ہے۔ وہ لفظوں کا جال نہیں بچھاتے بلکہ واضح الفاظ میں رائے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تذکروں میں صرف اہم شعراء ہی کو موضوع بحث بنایا ہے، لیکن ان کے متعلق جو بھی رائیں پیش کی ہیں وہ جچی تلی اور متوازن ہیں۔ منصف مزاجی میں وہ میر سے آگے ہیں، اپنے حریفوں کے کلام پر بھی منصفانہ رائے دیتے ہیں۔ انشاء سے ان کا معرکہ رہا، لیکن جب ان کے کلام پر رائے دینے کا موقع آیا تو دیانت داری سے کام لیتے ہوئے ان کی لیاقت کی تعریف کی ہے۔ جبکہ بقا سے مصفی کے دوستانہ مراسم تھے، لیکن انہوں نے بقا کی خامیوں پر پردہ نہیں ڈالا۔ مصفی نے ایک طرف تو سودا کے اغلاط و توارد کا ذکر کیا ہے، لیکن دوسری جانب ان کے روانی طبع کی داد بھی دی اور انہیں اردو قصیدے کا نقاش اول بتایا۔ مصفی نے نوجوان شاعروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اپنے شاگردوں کی خوبیوں اور خامیوں پر بھی بے لاگ رائے دی ہے۔ اپنے شاگرد آتش کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ اگر عمر نے وفا کی تو اپنے زمانے کے بے نظیر شاعروں میں سے ایک ہوگا، جبکہ دوسرے شاگرد رنگین کی کم علمی کا اعتراف بھی کیا۔ مصفی کی تنقیدی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے مسیح الزماں لکھتے ہیں، وہ کسی کی شخصیت سے مروب نہیں ہوتے۔ مسلم الثبوت استادوں کی شان میں قصیدہ نہیں لکھنے لگتے، بلکہ
ان کا صحیح مرتبہ سمجھنے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاصرین کے کلام پر غیر جانبداری سے روشنی ڈالتے ہیں، دوست کی برائی یا مخالف کی تحسین کرنے میں نجی تعلقات کا خیال نہیں کرتے، شاگردوں کی صلاحیت پہچانتے ہیں اور ان کی دوربین نظر ذروں میں آفتاب بننے کی صلاحیت تاڑ لیتی ہے۔ ان تذکروں میں معاصرین اور متاخرین کے کلام پر جس خاص توجہ اور تجزیے کے ساتھ رائے دی گئی ہے وہ انہی تذکروں کی روایتی خصوصیات سے علیحدہ کرتی ہے اور پڑھنے والے کو جگہ جگہ تنقیدی تصنیف کا مزہ ملتا ہے۔ اردو تنقید کی تاریخ صفحہ 110۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ گلشن بخار اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اغلاط سے پاک ہے۔ شیفتہ اپنے عہد کے باشعور اور ذمہ دار نقاد ہیں۔ تنقید کے میدان میں ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے تذکرے میں شعراء کے مستند حالات اور عمدہ کلام فراہم کر کے آئندہ کی تنقید کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں۔ شیفتہ گہری تنقیدی نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے میر کی غزلوں کو ان کے قصیدوں سے بہتر مانا ہے اور سودا کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی غزل قصیدے سے اور قصیدہ غزل سے بہتر ہوتا ہے۔ مصفی کے منتخب اشعار کی عمدگی کو انہوں نے سراہا ہے۔ غالب بھی شیفتہ کی تنقیدی بصیرت کے قائل تھے۔ گارسن دتاسی نے گلشن بخار کو اپنے زمانے کی سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا ہے۔ غرض کہ گلشن بخار کے مطالعے کے بعد ہمیں شیفتہ کی تنقیدی بصیرت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی شاہکار تخلیق ہے۔ یہ اردو شاعروں کا آخری تذکرہ اور تاریخ ادب کی پہلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اردو کی چند مقبول ترین کتابوں میں آب حیات کا بھی شمار ہوتا ہے۔ خود محمد حسین آزاد نے اسے تذکرہ کہا ہے۔ اس کتاب میں آزاد نے شاعروں کی منہ بولتی تصویریں پیش کی ہیں اور تفصیلی حالات بیان کیے ہیں۔ آزاد نے بیان کی صفائی پر زبان کے چٹخارے کو ترجیح دی ہے اور یہ بات تنقید کے تقاضے کے خلاف ہے۔ دوسری بات جو ایک تنقید نگار کو زیب نہیں دیتی وہ جانبداری ہے۔ آب حیات میں آزاد نے جا بجا شاعروں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ طرح طرح سے انشاء کو بڑھانے اور مصفی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے استاد ذوق کو غالب پر ترجیح دی۔ آزاد کے دور میں مغربی تنقید کے اثرات رونما ہو چکی تھے۔ سر سید ادب اور شاعری میں بھی اصلاح اور تبدیلیوں پر زور دے رہے تھے۔ آزاد بھی انگریزی علوم و فنون کے دل دادا تھے، لیکن اپنی اس کتاب میں وہ مشرقی تنقید کے حصار سے باہر نہ نکل سکے اور زبردست ادبی ذوق رکھنے کے باوجود بھی اس کتاب میں وہ تنقید کا کوئی مثالی نمونہ پیش نہ کر سکے۔ مختلف تذکروں کے اس تجزیے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تذکروں کی اصطلاحات پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ قدیم تذکرہ نگاروں کے سامنے آج کی طرح ادبی قدروں کے تعین کے لیے باقاعدہ اصول و نظریات متعین نہیں تھے۔ وہ صرف مشرقی معیار نقد پر شعر و ادب کو پرکھتے تھے۔ مغربی تنقیدی نظریات کا چلن تذکرہ نگاروں کے دور میں نہیں تھا۔ تذکرہ نگاروں کے سامنے جو چیزیں حسن و خوبا اور معائب و محاسن کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتی تھیں، ان میں سب سے اہم ان کا وجدان ہوتا تھا۔ دوسرے علم زبان و عروض جو فارسی نظام کا ایک جز تھا اور جسے اکتسابی طور پر حاصل کیا جاتا تھا۔ تیسرے قدیم اساتذہ کے کلام کا مطالعہ جس میں بہت سی جگہوں پر شعر گوئی و سخن فہمی کے سلسلے میں
ایک نظام پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ چوتھے، جمالیاتی و فنی قدریں، جس میں صنائع و بدائع، تشبیہ و استعارات اور دوسری صنعتیں شامل ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تنقید کا سارا نظام انہی 4 ستونوں پر قائم معلوم ہوتا ہے۔ تذکروں میں جو تنقیدی رائے ملتی ہیں وہ عموماً مختصر اصطلاح یا جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میر کے نکات الشعراء میں اس قسم کی اصطلاحات ہیں: شاعر پرزور، آب و رنگ باغ نکتہ دانی، چمن آرائے گلزار معانی، متصرف ملک روز طلب بلاغت، شاعر زبردست، قادر سخن، صاحب کمال، بے نظیر، ذی علم، نکتہ پرداز، بزلہ سنج، ہمیشہ خندہ و شگفتہ رو، نسیار خوش فکر، تلاش لفظ تازہ زیادہ۔ نکات الشعراء صفحہ 166۔ یہ اور ان جیسے الفاظ بظاہر سیدھے سادے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ ایک روایت اور ایک پورا تنقیدی نظام وابستہ ہے۔ تذکرہ نگاروں کے پاس ان الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے کچھ معیار مقرر تھے، اور اس وقت کا قاری انہیں عام طور پر سمجھتا تھا۔ قادر سخن، صاحب کمال، نکتہ پرداز، بسیار خوش فکر، متصرف ملک روز، طلب بلاغت جیسے الفاظ اپنے اندر پورا نظام بدیع و بیان اور جمالیات فن رکھتی تھی۔ آج تنقید میں ایک ایک بات کو کئی کئی جملوں اور پیراگراف میں بیان کیا جاتا ہے، اس وقت تذکرہ نگار انہیں مختصراً پیش کرتا تھا۔ اس کے تفصیل سے رائے نہ دینے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں: ایک، تذکرے کا اختصار زیادہ تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ دوسرے، وہ جو بات اس وقت کے قاری تک پہنچانا چاہتا تھا اس کے لیے یہ الفاظ کافی رہے ہوں گے۔ تذکرے میں ان اصطلاحات کے اختصار کی وجہ سے جدید دور کے بعض نقاد اسے رائے زنی سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض موقعوں پر یہ رائے زنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت پر بھی نگاہ رکھنی ضروری ہے کہ تذکرہ نگار جن الفاظ یا اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے اس کا ایک وسیع پس منظر ہے، اس لیے کہ وہ 3 حرفی یا 4 حرفی لفظ یا چند لفظوں سے بنا ہوا جملہ صرف وہی معنی نہیں دیتا جو اس لفظ کے ظاہری یا لغوی معنی ہیں، بلکہ وہ اپنے پورے سیاق و سباق کی ترسیل کرتا ہے۔ اس لیے وہ رائیں جو چند لفظوں کے استعمال کی وجہ سے مختصر نظر آتی ہیں، اتنی مختصر بھی نہیں۔ مثلاً جدید اصطلاحات میں یہ کہا جائے کہ غالب کے یہاں تفکر ہے، انیس کے کلام میں بڑی بلاغت ہے، فانی خنوتی شاعر تھے، فیض کی عظمت ان کے نظریہ حیات میں پوشیدہ ہے، فراق احساس جمال کے شاعر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر جملہ اس شخصیت کے بارے میں ایک تنقیدی نظریے اور رجحان کو پیش کرتا ہے، اور اپنے اختصار کے باوجود اس شاعر کے فن کو سمجھنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج تفکر، بلاغت، خنوتی، نظریہ حیات، احساس جمال وغیرہ صرف معمولی الفاظ ہی نہیں بلکہ ایک پوری فکر، نظریے اور تنقیدی رویے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تذکروں میں تنقید موجود تو ہے مگر نقائص سے اکثر پاک نہیں۔ تذکروں میں دراصل تنقید کا پہلا نقش ملتا ہے، اور پہلا نقش عموماً عیب سے خالی نہیں ہوتا۔ مغربی تنقید کے زیر اثر یہ تذکرے بے مصرف نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تنقیدی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ بقول حنیف نقوی، تذکرے ہمارے سرمایہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہیں، جسے نظر انداز کر کے نہ تو ہم
اردو شاعری کے مطالعے ہی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے ادبی و تنقیدی شعور کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے قدیم شاعروں کو انہی تذکروں کے ذریعے جانا اور پہچانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ بصیرت بھی انہی تذکروں کی فضا میں پروان چڑھی ہے۔ شعرائے اردو کے تذکرے، مرتب سید عبداللہ، صفحہ 52۔ عزیز طلباء، آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اے اردو سال دوم کے طلباء کے لیے تذکروں کی روایت اور ان کی تنقیدی اہمیت موضوع پر سبق پیش کیا گیا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔